بادشاہ اور مزدور کا واقعہ۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا تو اس نے ایک مزدور کو دیکھا جو اینٹ زمین سے پھینکتا ہے اور اس کی پھینکی ہوئی اینٹ ہوا میں کلابازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل پر پہنچتی ہے، جہاں پر مستری اسے کیچ کر لیتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی اینٹ زمین سے تیسری منزل پر پہنچتی ہے؟ کیا یہ مزدور اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی اور وجہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ضرور اس کی گھریلو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور اس کے گھریلو زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل تک پہنچتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، ضرور اس کی تحقیق کی جائے۔ تو وزیر نے کہا، جی حضور۔ تو وزیر نے 4-5 بندے اس کے محلے کے اس کام پر لگا دیے۔ ایک ہفتے کے بعد ان بندوں نے جو رپورٹ دی وہ اس طرح تھی کہ شام کو جب یہ مزدور گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جو ہی وہ پہنچتا ہے تو فوراً اٹھ کر پانی کی بالٹی اس کو نہانے کے لیے دیتی ہے اور اس کو صاف ستھرے کپڑے دیتی ہے، اور وہ جو ہی نہانے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے۔ کھانا انتہائی مہارت سے بناتی ہے، نمک اور مرچ کا خاص خیال رکھتی ہے۔ کھانے کے بعد اس کے لیے بستر لگاتی ہے اور لیٹنے کے بعد اپنے شوہر کو دودھ پیش کرتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ جب بادشاہ کو یہ رپورٹ پیش ہوئی تو وہ حیران ہوا اور وزیر سے کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش پیدا کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا اور کسی طریقے سے یہ خبر مزدور کی بیوی تک پہنچا دی کہ تمہارے شوہر کے کچھ اور عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ تو پھر بس کیا تھا کہ شام کو مزدور گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ ہی نہانے کے لیے پانی کی بالٹی ہے اور نہ ہی کھانے کا انتظام۔ بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے کے لیے دوڑی۔ مزدور نے جتنی صفائیاں پیش کی لیکن بیوی تھی کہ میں نہ مانوں۔ غرض کچھ دن یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ کچھ دن بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ سیر پر چلتے ہیں اور اس مزدور کا حال دیکھتے ہیں۔ بادشاہ وزیر سمیت سیر پر نکلا اور اسی مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ بادشاہ وزیر کی فہم و فراست کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو طاقت نے نہیں بلکہ گھریلو خوشگوار زندگی نے پہنچایا ہے۔ اس قصہ سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ اگر کسی کی ازواجی زندگی پرسکون ہے تو وہ زندگی میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں کا خیال کرنا چاہیے، وہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد کی کامیابی عورت کی کامیابی ہوتی ہے، لہذا عورتوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر آپ کے شوہر کی کامیابی ہوگی تو وہ آپ کی کامیابی ہے۔ لڑائی جھگڑے کی بجائے خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور ادھر ادھر کی باتوں میں کان نہ دھریں۔ کبھی بھی کسی کو اپنے گھر کے حالات مت بتاؤ۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ خوشگوار زندگی گزاریں اور خاص کر رشتہ داروں کی باتوں پر
تو بالکل ہی یقین نہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو اس سے بھی اچھی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔